اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودن او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ پچھلا خطبہ جمعہ جو تھا میں نے وہ 10 اگست کو دیا تھا، اس میں میں نے جناب خلیفہ ثالث کے متعلق آخری میری قسط تھی، جس میں میں نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے تجدید دین کے سلسلے میں کیسی کیسی رکاوٹیں لوگوں کے آگے رکھیں۔ بہرحال میں نے ان کا جواب دیا۔ اس خطبہ جمعہ میں میں نے کہا تھا کہ اس کی ابتدا بھی خلیفہ ثانی صاحب نے کی۔ خلیفہ ثانی صاحب اپنے دعویٰ مسلم موعود جو تھا ان کا جھوٹا 1944 میں وہ کرتے ہیں، اس دعوے سے پہلے وہ تجدید دین کے بھی قائل تھے، یعنی مجددین کا سلسلے کو وہ جاری قرار دیتے رہے، اور یہ بھی کہتے رہے کہ انبیاء کا سلسلہ بھی تا قیامت جاری و ساری ہے۔ یہ بالکل باتیں ٹھیک ہیں، انبیاء کا سلسلہ بھی تا قیامت جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو بنانا ہے نبی، کب بنانا ہے، کب کسی نبی کی اس دنیا میں ضرورت پڑے گی، اس کا سب فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر 100 سال کے بعد، ہر 20 سال کے بعد نبی خدا تعالیٰ کسی کو بنا دیتا ہے، وہ کھڑا ہو جائیں، یعنی لوگ ایسے دعوے کرنے شروع کر دیں۔ یعنی ان لوگوں کا آنا تو قطعی طور پر ضروری بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، لیکن یہ عام 10-20 سال کے بعد، یہ 100 سال کے بعد ان انبیاء کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، بلکہ آسم کے بعد، چونکہ آسم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا ہے،
ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و ختم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اس کے بعد نبوت کا سلسلہ قطعاً بند نہیں ہوا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کب کسی نبی کو بھیجنا ہے، کب ضرورت نبی کی قوم کو وہ دنیا کو پڑ گئی ہے، اس کے فیصلے اس کے ہیں، اس کے پاس، وہ جانتا ہے، وہ علیم اور خبیر ہے، لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح خلیفہ ثانی یہ بھی کہتے رہے ہیں اپنے دعوے سے پہلے کہ تجدید کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، کہ تا قیامت آسم کا یہ ارشاد ہے، مجددین آتے رہیں گے اس دنیا میں، اور جو لوگ گند ڈالتے ہیں، نفسانی فطور ڈال دیتے ہیں سچی تعلیم میں، یعنی قرآن کریم کی تعلیم میں، ان کو مٹانے کے لیے، ان کو صحیح کرنے کے لیے یہ سلسلہ مجددین کا تا قیامت جاری و ساری ہے۔ یہ سب بیانات ان کے دعوے سے پہلے تھے۔ دعوے کے بعد انہوں نے پینترا بدل دیا۔ اس کو پتا تھا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ایک موعود مسئلے کی خبر دی گئی ہے، وہ ذکی غلام ہے، تو دعوت انہوں نے پھر کر لیا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ابھی خلیفہ ثانی کے بارے میں بعد میں خطاب کا سلسلہ شروع ہوگا کہ حقیقت کیا تھی، کیا ہوا، کیوں ایسے انہوں نے کیا، سب بڑی باتیں میں جب میری صداقت غلام مسیح الزماں کا وقت آئے گا اور خلیفہ ثانی کے دعوے کی حقیقت میں لوگوں کے کھولوں گا، ان باتوں کو میں تفصیل اس وقت بتاؤں گا۔ اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ختم تجدید کی جو بدعت ہے یا غلط عقیدہ ہے، فاسد عقیدہ ہے جماعت احمدیہ میں آغاز ہوا، اس کا بھی موجد خود خلیفہ ثانی تھے، اور 1944 کے بعد دعوے کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجدد کیا ہے، مجدد کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور خلیفہ مجدد سے بڑا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں آج اس سلسلے میں اس لیے میں نے یہ باتیں کی ہیں کیونکہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں 10 اگست کے خطبہ جمعہ میں خلیفہ ثانی صاحب کا ایک حوالہ پیش کیا تھا آپ لوگوں کے آگے، لیکن جب میں خطبہ دیتا ہوں تو میرے پاس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں آپ کو بیان کرنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ، اس لیے میں جلدی میں چاہتا ہوں کہ اس گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ لوگوں کے آگے رکھ دوں، آپ جان جائیں، واقف ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، کیونکہ 1 صدی سے آپ کو لا علم رکھا گیا ہے ان حقائق سے۔ تو اس جلدی میں بعض اوقات میں ایسا ممکن ہے، میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، صحب اور غلطی انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بعض اوقات میں حوالہ مثلا آئندہ بھی میں حوالہ پڑھوں، یہ بات بعض یاد رکھیں کہ جو میں حوالہ یہاں پہ دوں وہ قطعی طور پر وہ ثبوت ہوتا ہے، اس کا حوالہ ہوتا ہے، لیکن کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایز اے انسان میں جلدی میں خطبہ دے رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، کہ میں حوالہ تو پڑھ جاؤں لیکن اس کا میں حوالہ نہ بیان کر سکوں جلدی خطبہ دینے کی وجہ سے۔ تو یہ مت گمان کرنا کہ جو میں نے حوالہ کو دیا ہے کہ اس کا حوالہ نہیں ہے، نہیں، ہاں بھول ہو گئی، سہو ہو گئی، یا وقتی قلت کی وجہ سے جلدی سے میں اس کا حوالہ دینا بھول گیا۔ بہرحال پچھلے خطبہ جمعہ میں نے خلیفہ ثانی کا ایک حوالہ پڑھا تھا، میں اس کا بعد میں مجھے یاد آ گیا میں نے حوالہ نہیں دیا، تو بہرحال میں آج ان کا حوالہ بھی دیتا ہوں، وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی اپنے دعویٰ مسلم موت کے بعد، وہ بھی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آج کے خطبے کی طرف میں آتا ہوں۔ 1947 کا واقعہ ہے کہ حضرت مسلم موعود کی خدمت میں مجلس علم و عرفان کے دوران ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا خلیفہ کی موجودگی میں مجدد ہو سکتا ہے؟ اس پر حضور نے یہ لطیف جواب دیا کہ خلیفہ تو، اب ان کا جواب ہے، خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام ہی شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہوتا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ یہ حوالہ ہے الفضل 8 اپریل 1947، صفحہ نمبر 4 پہ، الفضل پہ، یہ آپ ان کی یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ لطیف جواب ہے ان کا، اس شخص کا لطیف یہ جواب ہے جو اپنے دعوے سے پہلے بڑی قطعی طور پر انبیاء کی بھی، رسولوں کی بھی اور مجددین کے سلسلہ جاریہ کی حق میں تقریریں کرتا رہا، اب اپنے دعوے کے بعد اس نے مجدد کی حدیث کو بھی سائڈ پہ کر دیا اور مجدد کی حیثیت اور اہمیت کو بھی کم تر کرتا جا رہا ہے کہ خلفاء کو اٹھا رہا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ جب زمین میں بگاڑ پیدا ہو جائے آیا کرتی، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا فیصلہ ان خلیفوں نے تو نہیں کرنا، یا خلیفہ ثانی نے تو نہیں کرنا تھا، وہ تو اس نے تو وہ کام کیے اپنے دور میں، عظیم فتنے ڈالے، فساد ڈالے، اب عام احمدیوں کو کیا پتہ ہے؟
اس بات کا اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ کچھ بندے کیا کر رہے ہیں. کب دین میں، امت میں، جماعت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، فساد پیدا ہو چکا ہے، پلیدیاں داخل ہو چکی ہیں قرآن کریم کی مصفہ اور پاکیزہ تعلیم میں. اس کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. تو بہرحال تو جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم خلیفے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے دین میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. لوگوں کو یہ کنوے کر رہے ہیں بات، جبکہ سب برائیوں کے یہ موجود لوگ تھے. یہ بلائے دمشق تھی، خلیفے نہیں ہیں یہ. بہرحال اس کی باتیں میں بعد میں کروں گا. بہرحال آپ کو میں نے حوالہ خلیفہ ثانی صاحب کا بتا دیا ہے. تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی جلدی میں کوئی حوالہ میں رہ جائے تو انشاءاللہ یہ یاد رکھیں، مجھے ای میل کر دیا کریں، تو میں آپ کو حوالہ، یا مجھے کبھی یاد آ جائے تو اگلے خطبے میں دے دیا کروں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حوالہ میں یہاں پہ پڑھوں اسٹیٹمنٹ کسی کی اور اس کا حوالہ نہ ہو. بہرحال میں اب آتا ہوں جناب آج کے خطبہ جمعہ کی طرف. آج میں خلیفہ رابع صاحب کے جو خطبہ جمعہ انہوں نے دیا تھا 27 اگست 1993 کو، اس کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گا. اور یہ خطبہ جمعہ انہوں نے دیا تھا اس وجہ سے دیا تھا کہ تھوڑی سی میں بات بتا دیتا ہوں. تفصیل تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں آگے بتاؤں گا. میں نے اپنا مسلم موعود غلام مسیح الزمان ہونے کا دعویٰ بالواسطہ اپریل کے پہلے ہفتے میں 1993 میں ان کے آگے رکھ دیا تھا. میری 2 کتابچوں کی شکل میں نے یہ دعویٰ ان کے آگے رکھا تھا. یہ جو کتابچیں، یہ جو ہیں کتابچے، یہ دیکھ لیں، یہ اس وقت کا یہ کتابچے میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور میں نے ایک کتاب کی شکل میں اس کو کر دیا تھا. اور غلام مسیح الزمان کا دعویٰ جو میں نے ان کے آگے پیش کیا، یہ مطلب کہ ایک کتابچہ یہ ہے، یہ اردو میں ہے، اور یہ دوسرا ورچوئس گاڈ انگلش میں ہے. اور یہ میں اپریل 1993 میں ان کے آگے مطلب کہ رکھ دیا تھا. اور جب انہوں نے پڑھا میرا یہ دعویٰ، وہ چکرا گئے کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، ہمارا کیا پروگرام ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر وہ کافی مسائل، ان کا میں ذکر بعد میں کروں گا آئندہ خطبہ میں. آج میں جو انہوں نے اس خطبہ میں کہا اس کے متعلق کچھ عرض کروں گا. بہرحال اس خطبہ کے بعد پھر میرے دعویٰ پیش کرنے کے بعد انہوں نے بڑے جلالی رنگ میں یہ پہلا خطبہ دیا 27 اگست 1993 کو. یہ بھی اس لیے دیا کہ اس وقت یو کے کا جلسہ سالانہ ہو رہا تھا، اور ان کو فکر پڑ چکا تھا کہ پتہ نہیں اندر کچھ مسئلہ نہ ہو گیا ہو، لوگ ذہن بدل گئے ہوں. بہرحال انہوں نے یہ جلالی خطبہ دیا. آج میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اس جلالی خطبے کے متعلق کچھ عرض کروں گا. تو انشاءاللہ باقی باتیں میں اپنے دعوے کے متعلق، یا جو انہوں نے کہ رد عمل دکھایا بعد میں، اس کی بات میں انشاءاللہ آج نہیں ہو سکے گی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، خلیفہ رابع صاحب نے اپنے بھائی خلیفہ ثالث کی طرح تجدید کے خاتمہ کے لیے انہوں نے بھی سر توڑ کوششیں کی. جس طرح خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو افراد جماعت سے منانے کے لیے قادیان میں 1944 کے جلسہ سنانے کے موقع پر سٹیج پر کھڑے ہو کر جھوٹی قسمیں کھائیں، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. اور پھر انہوں نے گمراہ کر بھی دیا لوگوں کو. لوگ پیچھے لگ گئے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے یہ بچے ہیں، یہ کب جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو کیا پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت مرزا صاحب کے علیہ السلام کے بچے ضرور ہیں یہ لڑکے، لیکن ان کی پروگرام کیا ہیں، یہ کون لوگ ہیں. اسی طرح یعنی خلیفہ رابع صاحب، جناب خلیفہ ثانی صاحب کا لائق فرزند جو ہے، یہ بھی 27 اگست 1993 میں اپنے ممبر رسول پر یعنی خطبہ کے جمعہ میں یہ کھڑے ہو کر اس نے بھی ختم مجددیت کے لیے یا ایک آنے والے مجدد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے قسمیں کھائیں. اور یہ قسمیں ساری جھوٹی تھیں. اور وہ کب رہا تھا، ایک نماز ہوتی ہے، مسجد جمعہ پڑھا رہا تھا، ممبر رسول پر پڑھ کے کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہا تھا. اور یہ سب جھوٹی باتیں تھیں، جبکہ موعود کی غلام مسیح الزمان اس کے آگے کھڑا تھا، یہ اس کے بعد یہ قسمیں کھا رہا تھا. تو بہرحال میں نے بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جناب تم نے ان کو خلیفہ کہتے ہو، یہ ایک الگ موضوع ہے. میں انشاءاللہ اگر ٹائم ملا اسی خطبے میں بتاؤں گا کہ میں کیوں ان کو خلیفہ کہتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے پابند تھا کہ یہ شخص جو ہے، یہ خلافت بگڑ چکی ہے، ہلاک ہو چکی ہے، یہ خلافت ہے ہی نہیں. لیکن چونکہ حضرت بانی جماعت الاسلام نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ میرے بعد
40 لوگ جس انسان پر، نیک انسان پر، مومن انسان پر، متقی انسان پر وہ سمجھے کہ وہ میرے بیعت لینے کے، میرے نام پر بیعت لینے کا حقدار ہے، وہ لے سکتا ہے، تو وہ بیعت لینا شروع کر دی. یعنی اس رنگ میں حضرت مانی جماعت علیہ السلام نے دراصل اپنے بعد امامت کی خبر دے دی تھی. ایک اور حوالہ میں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے لیکچر لاہور میں غالباً کہا ہے کہ میرے بعد امام بھی ہوں گے اور میرے بعد مسیح بھی ہوگا، مگر میرے ذل کے طور پر. میں کافی دفعہ اس حوالے کو پڑھ چکا ہوں خطبات میں. یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ اس مسیح نے بھی آنا ہے میرے بعد، لیکن امامت بھی ہوگی، امام بھی ہوں گے. اور اس مسیح کے آنے کے بعد یا آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صاحب کو بھی پتا تھا کہ میرے بعد یہ امامت کے سلسلے نے خراب ہونا ہے، یہ ہلاک ہو جانا ہے، خراب ہو جانا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب امتیں ہلاک ہوتی ہیں یا خلافتیں ہلاک ہو جاتی ہیں تبھی خدا کے بندے آیا کرتے ہیں. تو بہرحال وہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کی، وصیت کی تھی اپنی رسالہ الوصیت میں، اس کے مطابق یہ لوگ اگرچہ ہلاک ہوئے لوگ تھے، انہوں نے جماعت کو گمراہ کیا ہوا تھا، لیکن اس حضرت مرزا صاحب صاحب کی فرمان کے مطابق بہرحال یہ لوگ تھے جو جانشین تھے، اگرچہ جھوٹے ہو گئے تھے، گمراہ تھے، لیکن ان نام یعنی نام کے تھے جانشین. اور میں پابند تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں اگرچہ نام کے ہیں خلیفے، لیکن پھر بھی میرا حق نہیں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں الاعلان اپنے طور پر لوگوں پر دعوے کا اعلان کر دوں اور اس طرح جماعتی احمدیہ میں ایک فتور ڈال دوں. مناسب نہیں ہے. یہ شخص تھا، نام کا خلیفہ تھا، پھر بھی یہ ذمہ دار تھا کہ اگر کوئی جماعتی احمدیہ میں خدا سے خبر پا کے کھڑا ہوتا ہے بندہ اور اپنے بڑے طریقے سے، بڑی تہذیب سے ان کے غیر اسلامی سسٹم میں بڑے ادب کے ساتھ خلیفے کے آگے وہ رکھ دیتا ہے، کوئی نہ شور ڈالتا ہے نہ کسی کو بتاتا ہے، یہ بڑے اطمینان اور بڑی خفیہ انداز میں ایک بات بھی، تاکہ جماعت میں لوگوں کو فتور یا لوگوں میں جھگڑا نہ شروع ہو جائے. اس پر عمل کرتے ہوئے اس خلیفہ کے آگے رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یار اس خلیفے کو پر فرض ہے، یہ خلیفہ اس کا بات کا دودھ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا. اگر میں غلطی پر ہوا تو مجھے بتائے گا کہ عزیزم تم کیسی غلطی پر ہو، اور اگر میں حق پر ہوں تو کم از کم یہ سمجھ جائے گا اور اس بات کا فیصلہ کر جائے گا اپنی زندگی میں کہ میرا باپ خلیفہ ثانی اس نے غلطی سے دعویٰ کر بیٹھا اور ہم بھی غلطی سے اس کے دعوے کو سپورٹ کرتے رہے اور ایک جماعت میں ایک غلط عقائد پیدا ہو گیا اس وجہ سے. بہرحال اگر یہ کر دیتا تو بہت اچھا تھا لوگوں کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، آخرت کے لیے. لیکن وہی بات کہ زمین کی طرف جھک گیا اور اس سے اپنے باپ کو، خلیفہ ثانی صاحب کو کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا. بہرحال لیکن اس نے میری دعویٰ کی تکذیب نہیں کی اپنی زندگی میں. جو میں نے باتیں کی میں نے اس کے اشعار اس کے آگے رکھ دیے اور کہا کہ تو میرے مصدق ہے. اگر میں یہ مصدق نہ ہوتا اور یقین اس کو ہوتا تو للکار کے کہتا خطبوں میں، جلسوں میں کہ جناب یہ عبدالغفار صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، شعر میرے لگا رہے ہیں مجھ پر، اپنے پر، جبکہ ان شعروں کا مطلب یہ تھا، وہ بتاتے لوگوں کو. میں نے خلیفہ رابع صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ جناب اپنی جماعت میں اپنے طور پر ریسرچ کریں، لوگوں سے پوچھیں، خفیہ پوچھ لیں، اپنے شعر ان پہ آگے رکھیں اور ان سے پوچھوں کہ کیا لوگوں اس کا مطلب کیا ہے، کیا ہم کو بتا سکتا ہے. میں نے ان سے کہا تھا، یہ غالباً میرا 1997 کا لکھا ہوا دوسرا خط، ڈیٹیل لیٹر ان کو لکھا ہوا خط تھا، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس بات. میں نے کہا تھا کہ اگر پوری جماعت میں سے کسی ایک آدمی نے بھی آپ کے شعروں کی وہ تعبیر آپ تک بھیج دی کر کے جو میں بتا رہا ہوں، تو سمجھ لینا کہ یہ کوئی عام بات نہیں. غفار صاحب کو بھی ذہن سے، عقل سے اس بات کا پتہ لگ گیا. ایک مثال اگر آپ کو مل جائے، کوئی ایک بندہ بھی تیرے شعروں کی وہ تعبیر کرے جو میں آپ کو کر کے دے رہا ہوں، اگر ایک بھی نہیں کرے گا تو سمجھ لینا کہ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو علیم و خبیر ہستی نے مجھے بتائی ہیں. شعر تم نے کہے اور تم سے خدا نے منہ سے کہلوائے اور اس کی تعبیریں میں کر کے آپ کو آگے رکھ رہا ہوں. ایسی ہی بات ہوگی نا کہ خواب تو آئی تھی فرعون مصر کو اور اس کے درباریوں کو اس کی تعبیر کا نہیں پتہ لگ رہا تھا. خواب تو دیکھی تھی فرعون نے اور تعبیریں بتا رہا تھا بیچارہ جو جیل میں تھا، اللہ کا برزگدہ بندہ حضرت یوسف علیہ السلام. ایسے ہی یہ اشعار تو انہوں نے کہے تھے، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ شعر کہہ دو. اور خدا یہ بھی نہیں تھا، میں نے کو کہا تھا کہ میں نے خدا سے خبر ہو گیا اس کے میرے حق میں یہ باتیں کو قطعاً نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنے
قدرت کاملہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو قدرت کا نشان ہوگا، اس موزکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قدرت کا نشان بھی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس بندے کی سچائی ظاہر کرے گا لوگوں پر. اور یہی قدرت کا نشان ایک دکھایا خدا نے کہ اس خلیفہ رابع صاحب کو، جو کہ انتہائی اپنے باپ کے دعویٰ کا حامی تھا اور مجددیت وغیرہ سب کے خلاف تھا، یہ شخص سب سے زیادہ دعویٰ انہوں نے جھوٹا کیا، اس دعوے کو جھوٹے کو سب سے زیادہ تقویت خلیفہ رابع صاحب نے دی اس جھوٹے دعوے کو. اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور اس کے منہ سے وہ شعر نکلوائے، اور پھر وہ دعوے دار مدعی اس کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کر کے بڑے ادب سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے سید، ان شعروں کا مطلب یہ ہے جو علیم و خبیر خدا نے مجھے بتایا ہے. آپ کسی کوئی ایک احمدی کا بھی اگر کوئی ایسی تعبیر ہو تو سمجھ لینا کہ میں نے اپنے ذہن سے یہ باتیں کہہ دی ہیں. بہرحال یہ سب باتیں میرے خط نمبر 2 جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس کے باوجود کسی بات کی میری کی اس شخص نے، خلیفہ رابع صاحب نے تردید نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ الخاموشی نیم رضا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو خاندانی گدی جس کے متعلق یہ سارے جرائم کیے ہو گئے، وہ دینی بڑی مشکل تھی، ان کو چھوڑنی بڑی مشکل تھی. اگر چھوڑ دیتے تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت اچھی خدا تعالیٰ کی رضا ان کو ملتی. لیکن بہرحال یہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو انہوں نے کرنا تھا کر دیا. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے. تو بہرحال آج کل جو ان کا جانشین ہے، میرا خطاب ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے اور ان علماء کے لیے ہوتا ہے جو اس کی ارد گرد پھر رہے ہیں. اگر خلیفہ مسرور صاحب کو علم نہیں، وہ بے علم انسان ہے، تو کم از کم تم ارد گرد پھر رہے ہو، تم تو پڑھے لکھے عالم ہو. تم کیوں گمراہ کرتے پھر رہے ہو قوم کو بھی اور خلیفہ صاحب کو بھی؟ اس گمراہی سے کیوں نہیں نکالتے؟ تم عالم ہو. جو میں باتیں بتاتا ہوں، اگر میں غلط بتاتا ہوں تو میرے مقابلے پر آ کے میری باتوں کو غلط کیوں نہیں ثابت کرتے؟ تم نے کیا غلط ثابت کرنی ہے؟ تمہارا خلیفہ رابع ایک بڑا ایک ایسا انسان تھا، میں سمجھتا ہوں کہ باقی وہ اس کا تقریر اور تحریر میں بھی اقدار تھا اور رکھتا تھا، مقتدر تھا. وہ خاموش ہو گیا. اس کے میرے دعوے کے بعد وہ تقریباً 1 سال زندگی نہیں انہوں نے پائی. بہرحال یہ مسئلہ ہی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے لوگوں پر جو انہوں نے کام کیا ہے. ان کو پتہ لگ گیا تھا اس کو، خلیفہ رابع صاحب کو، یہ کیا ہوگا اب. تو بہرحال ان کا بڑا ان پہ اثر ہو گیا تھا. یہ ڈائسوں پہ گرتا پھر رہا تھا. لوگوں کو نہیں پتہ، نہ انہوں نے بتایا، مجھے نہیں پتہ اندر کی حقیقت کا کیا بات تھی. لیکن بہرحال لوگوں کو نہیں پتہ، عام جماعت احمدی کو پتہ نہیں یہ کیوں ڈائسوں پہ گرتے پھر رہا ہے ہمارا خلیفہ. تو انشاءاللہ یہ باتیں میں بعد میں کسی وقت بتاؤں گا. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ شعر یہ کہہ رہا تھا. اب لوگ کچھ مجدد دعوے دار وہ کہتے ہیں غفار صاحب لگا لیتا ہے اس کے ان شعروں کو اپنے پر لگاتا ہے. میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ شعر جس انسان نے کہے تھے، اگر میں جھوٹا تھا، میں اس کے سامنے کہہ رہا تھا کہ جناب آپ کے شعر ہیں. ایک شعر نہیں، اس کی منظوم کلام، اس کا اپنا کلام خطبات کا میں نے اس کے آگے رکھا کہ تم میری تصدیق کر رہے ہو. اور میں نے چیلنج دیا کہ آپ جماعت احمدیہ میں سے کسی ایک آدمی سے پوچھے جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر وہ بھی بتا دے تو سمجھ لینا کہ ہاں عقل کی باتیں ہیں، ورنہ سمجھ لینا کہ علیم و خبیر ہستی کے یہ انکشافات ہیں مجھ پر. جب وہ انسان جس کے شعروں کو میں نے اس کی زندگی میں اپنے اوپر لگا کر دکھایا وہ بول نہ سکا، آج تم کیا بولتے رہے ہو؟ تم کیا بول رہے ہو؟ گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو کہ جناب غفار صاحب شعروں کو اپنے اوپر لگا رہا ہے. وہ غفار صاحب نہیں لگا، خدا نے لگایا ہے مجھ پر. اور اس نے ایک ایسے انسان کے منہ سے یہ کلام نکلوایا ہے کہ جو بڑا زبردست ایک جھوٹی خلافت کا یہ جو چل رہی ہے جماعت میں اس کا حامی ہے، اور اپنے باپ کے دعویٰ مسلم موت کا زبردست حامی ہے. اس کے منہ سے یہ نکلوائے ہیں جو کہتا تھا جب وہ خلیفہ بنا تھا. پہلے خطبہ جمعہ میں اس نے یہ اعلان کیا تھا، غالباً جون کی بات ہے 1982 میں. آپ یاد رکھیں اس خلافت کو اب کوئی خطرہ نہیں. وہ پہلی بات تو یہ خلافت ہی نہیں ہے. یہ اس کو کون کہتا ہے یہ خلافت ہے؟ یہ تو بلائے دمشق ہے جس کو خلافت کا نام دیا گیا ہے. اور بڑی دلیری سے خدا سے ذرا بھی نہیں ڈرا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے. سورۃ ہود پڑھا کرو تم، میں سب احمدیوں کو کہتا ہوں سورۃ ہود پڑھا کرو. اور آسم نے فرمایا تھا جب سورۃ ہود نازل ہوئی تھی، آسم نے فرمایا تھا اپنے صاحب کو سورۃ ہود نے مجھے برا کر دیا ہے. یہ لوگ تھے اتنے بڑے دعوے کرنے والے، سب برائیاں سب جرم ان لوگوں نے کیے ہیں جماعت میں. اور اس کے بعد کہہ رہے تھے خلیفہ بننے کے بعد بھی میں آ گیا ہوں، اب اس خلافت احمدیہ کو کوئی خطرہ نہیں. خلافت تو ہے ہی نہیں، باقی خطرہ نہیں ہے. تو اب تیرے سامنے میں نے سب کچھ کہا ہے. تو وہ بندہ خدا کا جو موت تھا تیرے سامنے کھڑا ہوا آ کے. عجیب واقعہ ہے بھی
کہ جو یہ نعرے لگانے والا تھا کہ اب خلافت احمدیہ کو خطرہ نہیں، اس کے سامنے خدا نے اس بندے کو کھڑا کر دیا، اس مسکین اور غریب کو، بے علم اور امی انسان کو، اور اس کے آگے اس کی ٹانگیں کامتی تھیں۔ پتہ ہے آپ کو 8-9 مہینے جو میرے دعوے کے بعد زندہ رہا ہے، اس کی کیا حالت تھی؟ جمعہ پڑھانے آتا تھا، اس سے چلا نہیں جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی پتہ لگ گیا کہ ہم جھوٹے لوگ ہیں، ہم جھوٹ پہ آئے تک سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ جھوٹ، اس جھوٹ نے ان کو پکڑ لیا تھا اور مرعوب کر دیا تھا۔ میں کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی ایسی شے ہوں، ہاں سچائی خدا نے جو بخشی ہے اس کا اس انسان پہ روپ پڑا تھا اور یہ جان گیا تھا۔ بہرحال یہ پتہ نہیں، یہ اطلاع آنا تھا جماعت احمدیہ پر اور میرے پر بھی آنا تھا، اور ان لوگوں کی آزمائش اب ہو رہی ہے، ہونی تھی۔ میں پھر وہ آتا ہوں اس بات کی طرف کہ علماء جماعت میں کہتا ہوں کہ دیکھو آپ پڑھے لکھے عالم ہیں، میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں، اور آپ جو کچھ کرتے رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ آپ لوگ جامعہ میں پڑھے ہوئے ہیں، وقف زندگی ہیں، اور اس سسٹم میں ہیں۔ اس سسٹم غلط سسٹم ہے، کوئی سسٹم کیا ہے تو اس کو کہہ دو شیطانی سسٹم ہے، یہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کی مجبوری تھی، میرے دعوے سے پہلے، میرے آنے سے پہلے آپ کی مجبوریاں تھیں، آپ نے ان لوگوں کی تائیدیں کیں، ان کے پیچھے چلے، ان کی خواہشات کو عملی جامہ پہنایا، سب کچھ کرتے رہے۔ لیکن دیکھو آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں وہی معوضہ کے غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں خبر دی تھی۔ اور میں صرف دعویٰ نہیں میرا زبانی، میں اپنے دعویٰ کی علمی، قطعی اور الہامی دلیل رکھتا ہوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ابھی بھی کہتے ہیں پنجابی میں ڈلے بیرندا آج تک کچھ نہیں بگڑیا، اجے بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اس بے علم خلیفے کو کون کرتا ہے؟ یہ خلیفہ ہے اپنا مرزا طاہر احمد کو جب یہ حقیقت پتہ لگا اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ میں اب کیا کروں، یعنی وہ ایسی حالت میں دنیا سے گیا ہے اس کو پتہ نہیں لگا کہ میں خلافت کا کیا بندوبست کروں، وہ چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اگر یہ سچ کا اعلان کر جاتا تو پوری جماعت اس عذاب سے نکل جاتی اور میری طرف بھی یہ ابتلا ختم ہو جاتی، لیکن بہرحال وہ بھاگ دوڑ میں وہ ایک بے علم انسان آپ کے آگے کھڑا کر گیا ہے۔ یہ بھی دیکھو کہ یہ کوئی خلیفہ ہے، اس کا علم کیا ہے؟ یہ تو پڑھ نہیں سکتا بیچارہ۔ اس بے علم انسان کو سمجھاؤ کہ تم کوئی خلیفہ نہیں ہے، وہ جو آنے والا معوذ ذکی غلام ہے وہ آ چکا ہے جماعت میں۔ اور بہرحال میرے مرزا طاہر سے اختلاف ضرور ہیں، اس کی جو باتیں غلط ہیں اس نے نہیں، اس کو کرنی چاہیے تھی یہ باتیں۔ ایک خلیفے کا کام کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ یہ وہ جمعہ پڑھائے، صرف عام مولوی بھی جمعہ پڑھا سکتے ہیں؟ کیا اس کا کام ہے یہ نکاح پڑھاتے رہے لوگوں کے یا درس دیتا رہے صبح؟ ٹھیک ہے، سب یہ کام علماء بھی کر سکتے ہیں۔ خلیفہ کا وقت یہ ہوتا ہے اگر سچا خلیفہ راشد ہو، اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اگر کوئی معود ایسا اور دعوے دار کھڑا ہو اور دلیل کے ساتھ اس خلیفے کے آگے اپنا معاملہ رکھے، اپنا نقطہ نظر رکھے، دعویٰ رکھے، اور بڑے ادب سے اسے کہے کہ جناب اس پر غور کریں، تو اگر وہ خلیفہ راشد ہے تو اس کا سب سے اہم کام، ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ دے ہر چیز کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا یہ بندہ سچا ہے، کیا یہ بندہ غلطی خوردہ ہے؟ اگر غلطی خوردہ ہے تب بھی وہ احمدی تو ہے نا، اس کو سمجھانا ان پر فرض تھا کہ عزیزم کدھر چلے گئے ہو، لیکن یہ جانتے تھے کہ یہ غلطی خوردہ نہیں، یہ صادق ہے۔ اور اگر وہ صادق ہے تو اس خلیفہ ارشد کا کام تھا، اس بندے کا کام تھا کہ جناب فوری طور پر آپ پڑھ کے اپنے علماء کو بلاتا، اپنی مجلس شورا کا اجلاس کرتا۔ 3600 اجلاس کرتے ہیں سال میں یہ لوگ۔ کیا ایک مجلس شورا جو احمدی، جس میں احمدی علماء بھی ہوتے، پورے احمدی جو عمراء ہیں سب کچھ وہ سارے ہوتے، آپ بھی ہوتے، مجھے بھی بلا لیتا، وہاں پہ 2 دن 4 دن 5 دن اس بہو پہ بحث کرتا، خلیفہ ثانی کے دعوے پہ، وہاں پہ اس مجلس شورا میں یہ کام ہوتا ہے بھی جناب عبدالغفار بھی آزاد ہے بولنے میں، وہ بولے۔ ہاں مولوی جو ہمارے جماعت کے ہیں جو کہتے ہیں خلیفہ ثانی صادق تھے یا ان کا دعویٰ تھا وہ بھی بولیں، امیر بھی بولیں۔ اس مجلس شورا میں ہر انسان کو ہوتا کہ ہر بندہ پیشگوئی مسلم موت کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرے اور میرا بھی سنتے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا، اجتماعی فیصلہ ہوتا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اور اگر جھوٹ کو چھوڑ دیا جاتا مجلس شورا کے اندر اور سچ کو قبول کر لیا تو یہ بہت بڑی اچھی بات تھی جماعت احمدیہ کے لیے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مجلس شورا کا کام کیا ہے؟ خلفاء کا یہی کام ہوتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں سے یہ کام نہ ہوئے اور بہرحال یہ جماعت احمدیہ کو بھی اور اس عاجز کو بھی ایک ابتلا میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آج میں چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا آپ ان کے خطبہ کے بارے میں، 7 اگست 1993 کے خطبہ بارے میں۔ بہرحال چند باتیں ہوں گی لیکن مکمل آج نہیں ہوگا ان کا معاملہ، اگلا خطبہ بھی میں کچھ کرنا پڑے گا۔
یہ اپنا جو اقتباس ہے انہوں نے خطبہ جمعہ میں 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں جو شروع میں اقتباس پڑھا، الوصیت کا اقتباس تھا، وہ پڑھتے ہیں: سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے. یہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پورا پڑھ کے آگے مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے یہاں پر ختم کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں وہ تھوڑا سا پڑھتا ہوں حوالہ حضور صاحب کا الوصیت کا جو انہوں نے تفصیل پڑھی تھی، آپ مفصل وہاں سے پڑھ لیں. حضور فرماتے ہیں: اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. دیکھو نا، یہ وہ بات، یہ وہ لوگ ہیں، وہ امامت ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کے زمانے میں کھڑا نہیں ہوا یا میں ان کو خلیفہ کیوں کہتا ہوں. یہ حضور صاحب کے فرمائے ہوئے لوگ ہیں. حضور صاحب نے ان کو نہیں یہ کہا تھا یہ تم یہ کام کرنا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بندہ ایک نمونہ بنے لوگوں کے لیے. تو یہ لوگ عجیب نمونے بنے ہیں لوگوں کے لیے، انہوں نے عجیب کام کر دی ہے، بلکہ صف ہی اٹھا دی احمدیت کی. میرے پر فرض تھا، میں صادق ہوں اور سچا ہوں، میرے دعوے میں مجھے مطلب کہ کوئی 1% بھی شک ہوتا میں کبھی یہ بندہ کام میں بہرحال نہیں کرتا. بہر حضور فرماتے ہیں لوگوں سے بیعت لیں. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. یہاں تک خلیفہ رابع صاحب نے پڑھا. اگلا فقرہ ان کو بڑا، آج کل بھی یہ موجودہ خلیفہ نہیں پڑھتا، مطلب یہ لوگ پڑھتے ہی نہیں، یہ ان کے عالم بھی نہیں پڑھتے. ان کو حضور علیہ السلام کا وہ فکر ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ یہ ان کی جو جو ان کا پلان ہے دجالی، اس کو بخشی ادھر دیتا ہے. وہ فکرہ ہے کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. یہ حضور صاحب یہاں پہ وہ ختم کر دیتے ہیں. جو انہوں نے الوصیت میں سب کچھ بتایا تھا اپنے بعد، قدرت ثانیہ کہیں اور جس کی تم بیعت کرو گے، کون ہوگا، کتنے لوگ اسے قبول کریں گے، تب کرے گا، سب کچھ بیان کر کے پھر فرما دیا کہ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. ان لوگوں کی نرمیاں، ان لوگوں کی اخلاق اور ان کی دعائیں دیکھ لی ہیں جماعت کے لیے اور لوگوں کے لیے. اچھا، آخر پہ حضور فرماتے ہیں اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. یہ بات ہے، حضور صاحب نے روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کی بات کی ہے کہ وہ یہ کام اس وقت تک ہوگا تمہارا کہ میرے بعد وہ جو ہے نا 40 آدمی جس پر کہیں گے وہ بیعت لے، ان کا معاملہ اس وقت تک ہوگا کہ جب وہ بندہ روح القدس پا کر کھڑا ہو جائے گا. اچھا، اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ حضور صاحب نے حاشیے میں اس بندے کے متعلق پھر فرما دیا. ایک تو یہ بتا دیا کہ وہ کس طریقے سے وہ لوگ کیسے کھڑا ہوگا، اور پھر یہ بھی بتا دیا اسی میں کہ لوگ بھول نہ جائیں اس بندے کو. اور وہی بات ہوئی، بلکہ بھلا دیے گئے لوگ، اور جس کے متعلق حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کا انتظار کرنا. حضور فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا. پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے. وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا. دیکھو نا، حضور نے بتا دیا بیعت لینے کا مجاز ہوگا. یہ پہلا برزگردہ انسان کون تھا؟ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی ایک برزگردہ انسان تھا. یہ حضور صاحب کے الفاظ ان پہ چسپاں ہوتے ہیں. 40 کیا، پوری جماعت نے ان کو کیا، آؤ ہماری بیعت لو. صدر انجمن احمدیہ نے کہا لو بیعت ہماری. آگے حضور فرماتے ہیں اس کے متعلق فرماتے ہیں اس انسان کے متعلق جس کو 40 لوگ منتخب کر لیں گے، اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے. حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل 6 سال دور میں نمونہ بنایا. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مشن کو، ان کی تعلیم کو آگے بڑھایا اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وہ ملتے تھے. کبھی انہوں نے شو نہیں کیا کہ میں کو ایسا آدمی ہوں کہ اطاعت کرو، اوگے پیچھے میں بھاگتے، نہیں، مٹا ہوا انسان تھا. بہرحال آگے حضور فرماتے ہیں ابھی دیکھو یہ جو 40 مومنوں نے جس کو بنانا تھا وہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کام کیے ہوئے ہیں حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ عنہ کے بعد. جبکہ حضور اسی حاشیے میں فرماتے ہیں اس آنے والے بندے کے متعلق، اس کے متعلق فرمایا حضور نے کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہوگا سب میرے بعد مل کر کام کرو. روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کے متعلق حضور سے اس حاشیے میں بھی فرماتے ہیں
کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، قربت بھی دوں گا، میں قریب کر لوں گا اس کو، اور اس کو وحی اور الہام نازل فرماؤں گا۔ اس پیشگوئی میں ہے نا، وہ مسلم موعود کی پیشگوئی میں ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس پر کے سر پر ہوگا۔ روح ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ وحی اور الہام کرنا، اور اس کے ذریعے سے حضور فرماتے ہیں حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے۔ پھر حضور پھر بتا رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک پریکاشن ہے لوگوں کے لیے کہ دیکھو سمجھ لینا، یہ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا، خیال میں رکھنا، بھول نہ جانا۔ حضور فرماتے ہیں اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ یہ جو انہوں نے خلیفہ رابع صاحب نے یہ حوالہ پڑھا اور یہاں تک پڑھا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اور اگلا فقرہ خطبہ جمعہ میں وہ چھوڑ گئے، نہیں پڑھا۔ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کو۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ بات درست ہے؟ یہ کس کا کلام انہوں نے چھوڑا؟ جو ان کا دادا محترم تھا، جو مسیح موعود، مہدی موعود، امتی نبی اور مجدد الفاخر۔ کیا اگر ان لوگوں کا ان پر سچا ایمان ہو یا کسی انسان کا ہو، کیا وہ اتنی جسارت کر سکتا ہے کہ اس کی کوئی عبارت پڑھے اس میں اپنی مرضی سے ایک چیز چھوڑ دے؟ یہ چیز بتاتی ہے کہ ان کے اپنے پروگرام ہیں۔ نیک نیت انسان، ایک متقی انسان، اللہ سے ڈرنے والا انسان کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے لوگو تم انصاف کرو، اگرچہ انصاف جو ہے بے شک تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو جائے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، خواہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ان کو بھی چاہیے تھا کہ اگر ایک بات ان کے والد کے خلاف جا رہی ہے، ان کے والد نے غلط کام کر دیا ہے، قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنے باپ کے خلاف فیصلہ دے دو، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر یہ کہنا کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، بہرحال بڑا رونا آتا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے جناب خلیفہ رابع صاحب کا یہ خطبہ جو متن ہے بطور خاص مجددیت کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس خطبے میں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، غلط باتیں کی ہیں، گمراہی کی باتیں کی ہیں۔ اگر وہ آپ نے پڑھنی ہوں تو الغلام.com کی ویب سائٹ پہ نیوز نمبر 69 پہ ان کے خطبے کا یہ متعلقہ حصہ مجددیت کے متعلق جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ میں نے وہ لگایا ہوا ہے۔ ان کا خطبہ تو 50 منٹ کا تھا، 53 منٹ کا تھا۔ میں نے اس کا وہ متعلقہ حصہ 10-15 منٹ کا میں نے وہ کتابت کر کے وہ میں نے لگا دیا ہے ویب سائٹ پہ نیوز نمبر 69 میں۔ اب یہ جو میں پڑھوں گا ان کی باتیں وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ باقی وہاں پر اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ وہاں پہ ریڈ لائن لگی ہوگی، جہاں پہ ریڈ لائن ہے سمجھ لیں کہ یہ چیز انہوں نے نہیں پڑھی۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف خطبے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے خطبے میں یہ چھوڑ دیا تھا فکرہ، بلکہ ان سے پہلے خلیفہ ثالث کے زمانے میں تو میں نہیں دیکھا، انہوں نے تو حدیث پر زیادہ زور دیا ہے، حدیث کا کرتے رہے ہیں، بٹھاتے رہے ہیں، ان کے متعلق میں خطبہ دے چکا ہوں، اور جو انہوں نے شرور پھیلایا جماعت میں یا گمراہیاں پھیلائی ان کا میں جواب دے چکا ہوں۔ لیکن یہ فکرہ پڑھنا چھوڑنا ان کا یہ ہے، خلیفہ رابع صاحب کے میں دیکھا ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی میں یہ کام شروع ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ دیکھ لیں، یہ ایک مرد حق، ایک مرد خدا اس کا نام ہے، یہ ان کی کتاب ہے جو انہوں نے کسی انگریز نے لکھی تھی، بڑی مشہور ہوئی تھی، پر میں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کتاب کے 187 صفحے پہ آپ لوگ پڑھیں کہ وہاں پہ بھی جناب یہ فکرہ بالکل یہی فکرہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ کیا ایشیا، ان کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔
سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور خلاص اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ آگے انہوں نے پنکٹ یعنی سٹاپ لگا کے کامے لگا دیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں 187 صفحہ، ایک مرد خدا یہ کتاب ہے، انگریز نے لکھی ہے، اس کا نام ہے آئن ایڈمسن۔ تو یہ آپ اس کا چکر سے وہاں پہ حوالہ انہوں نے وہ اس کی فکرہ چھوڑ دیا۔ بار کیوں چھوڑا؟ خدا کے خلیفے، یہ رسول نبی تو عجیب ہوتے ہیں، وہ تو عجیب انسان ہوتے ہیں، وہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اپنی خواہش کو دخل دیں اس میں۔ لیکن یہ جو کہتے تھے خدا کے بنائے خلیفے کا، ان کا یہ کام تھا کہ یہ کام کس انسان کی تحریروں میں قطر و بیونت کر رہے تھے، کمی بیشی کر رہے تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کی جانشین تم کیسے ہو پھر؟ بال یہ لوگ پڑھ لیں، یہ کتاب بھی پڑھ لیں، یہ فکرہ انہوں نے یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے۔ بہرحال یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ پر اپنے کلام میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ النساء کی آیت نمبر 44 ہے۔ اے ایماندارو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم پر مدہوشی کی کیفیت ہو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی مسلمان اپنی تحریر و تقریر میں مذکورہ آیت میں سے وانتم سکارا کے الفاظ کو غائب کر کے ختم نماز کا جواز نکالتا پھرے، میں اباب جماعت سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان مطلب کہ وانتم سکارا کا لفظ غائب کر کے قرآن پاک کی آیت میں سے ختم نماز کا جواز نکالتا پھرے، تو کیا اس کا یہ فعل درست ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کیا ایسا خائن ایک سچا مسلمان کہلا سکتا ہے؟ خلیفہ راشد ہونا، خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہونا تو بات کی باتیں ہیں نا۔ کیا ایسا خائن ایک سچا مسلمان بھی کہلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو کہ یہ جو باتیں ہیں یہ یہودیانہ فعل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے کئی جگہوں پر فرمایا ہے، من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ النساء آیت نمبر 27 پہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں اللہ کی باتوں کو اپنی جگہ سے عدل بدل دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے کام تھے۔ اچھا، یہ لوگ بین ہی وہ نہیں، انہوں نے وہ نہیں کام کیے ان لوگوں نے جماعت میں۔ میں نے ثبوت دیے ہیں آپ کو، میں زبانی باتیں نہیں کر رہا، میں اس کی کتاب کا بھی حوالہ آپ کو دے رہا ہوں اور اس کے خود کا خطبے کا بھی دے رہا ہوں، اور ان کے علماء کا بھی۔ آپ بھی یہ جو موجودہ صاحب ہیں خلیفہ صاحب، وہ یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ ذرا شرم نہیں آئی ان کو؟ 10 سال سے میں پکار رہا ہوں، میری تحریر و تقریر میں ہے بھی کم از کم اب رک جائیں ہم لوگ بھی۔ ایک بندہ بتا رہا ہے ہمیں، پہلے چلو غلطی ہو گئی تو ہم چھوڑ دیں، لیکن نہیں۔ اچھا، ایک بار اور میں بتا دوں کہ جب لوگوں نے میری ویب سائٹ پڑھی، اس میں میرے مضامین پڑھے، کتب پڑھی، اور اس میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے یہ بات یہ کرتے ہیں، تو میرے ایک پیروکار نے اپنی جماعت میں لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ لوگ جو ایک مرد خدا کتاب ہے اس میں یہ غلطی ہو گئی ہے، تو یہ غلطی دور ہونی چاہیے، کیونکہ میرا صاحب السلام کے کلام جو ایک بات ہے اس میں سے ایک فکرہ اگر یہ لا علمی میں یا لاشعوری طور پر چھوٹ گیا تو اس کی تصحیح ہونی جانی چاہیے، کیونکہ اس کتاب کی جو انگریز نے لکھی ہے آئن ایڈمسن نے، اس کا ترجمہ چودھری محمد علی صاحب ایم اے نے کیا ہے۔ وہ ایک وجود میرا استاد رہا ہے زندگی میں، بحیثیت استاد وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، میں ان کو احترام کرتا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتہ ان کے متعلق، میرا چونکہ اب کافی صورتحال اس قسم کی ہوگی، میرا تو رابطہ نہیں کسی سے۔ اب وہ اللہ کرے وہ زندہ ہی ہوں دنیا میں، اس میں کافی عمر رسیدہ ہوں گے، اگر زندہ بھی ہوں گے تو میرے لیے ایز اے ٹیچر کے وہ قابل استاد ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے انگریزی پڑھائی ہے کالج میں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لاشعوری طور پر یا مسٹیک ہو گئی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریز نے اسی چیز کا ترجمہ لکھا جو اس کو دیا گیا میٹیریل۔ حضرت مسیح موعود کی تحریروں کو تو وہ تو نہیں جانتا تھا، اس نے تو اپنی کتاب لکھی خلیفہ رابع کے متعلق۔ حضرت مسیح موعود کی تحریر تو ان لوگوں نے، ذمہ دار لوگوں نے دی کہ ان کو اس میں لگاؤ، اس نے اسی مطابق ترجمہ کر کے لگا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ چلو اس سے اگر غلطی بھی ہوگی، سمجھ لیں کہ ٹائپنگ میں انگریزی کی کتاب میں ان سے غلطی ہوگی، چھوٹ گیا یہ لفظ، تو جناب چودھری محمد صاحب جو انگریزی اردو جانتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا اس کتاب کا، وہ بڑے عالم ہیں اور جماعت میں بھی ایک ان کی حیثیت ہے۔ کیا ان پر فرض نہیں تھا کہ خلفاء کو توجہ دلاتے خلیفہ رابع صاحب کو کہ حضور یہ چھوٹ گیا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا کلام ہے، یہ اس کو یہ جو چھوٹ گیا اس کو غلطی کو دور کرنا چاہیے، اس کو نوٹ دیتے وہ کہ یہ جو انگلش کی کتاب میں یہ فکرہ چھوٹ گیا، یہ اردو کی کتاب میں ہم یہ درجہ کرتے ہیں، نوٹ لکھ دیتے
کہ انگلش کی کتاب میں نہیں ہے، غلطی سے انگریز سے چھوٹ گیا ہے. بہر اگر غلطی سے چھوٹا ہوتا انگریز سے یا انہوں نے دیا ہوتا تب تو بات ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے دیا ہی نہیں، وہ فکرہ کاٹ کے دیا اس کو. حضرت مرزا غلام کو کے حوالوں کو، ان کی تحریروں کو کاٹنے والے لوگ کیا اس کے جانشین ہو سکتے ہیں، اس کے پیروکار ہو سکتے ہیں؟ بہر لیکن بہر اس نے بہت کوشش کی اپنی جماعت میں بات کرنے کی، کسی نے اس کی بات نہیں سنی، یہ سنی اور انسنی کر دی. تو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں ساری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی یہ یہودی لوگ جو ہیں اللہ کی باتوں کو اپنی جگہ سے ادل بدل کر دیتے ہیں، کم کی جگہ زیادہ، زیادہ کی جگہ وغیرہ کم کر دیتے ہیں. بہر یہ لوگ انہوں نے بھی یہی کام کیے ہیں. بہر اگلی میں چلتا ہوں آگے. ان کا حوالہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس پیغام میں بہت سے فتنوں کا سد باب کر فرما دیا گیا ہے. یعنی وہ جو حوالہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کا پڑھا نا، اس کے متعلق وہ فرما رہے ہیں اس پیغام میں، وہ پیغام جس میں ایک فکرہ بھی کھا گئے ہیں خود، یعنی فتنوں تو آپ پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کی طرف کہہ رہے ہیں کہ اس پیغام میں بہت سی فتنوں کا سد باب فرما دیا گیا ہے. فکرے اس پیغام سے، اس اقتباس سے خود کھا رہے ہیں. یہ جماعتی احمدیہ میں پہلے بھی اٹھے اور آئندہ بھی اٹھنے کا احتمال رہتا ہے، اور اس مضمون کا گہرا تعلق خلافت عہد استخلاف سے ہے، اور حقیقت میں اسی کی یہ تفسیر ہے. پہلے اہل پیغام جنہوں نے خلافت سے اپنا تعلق توڑا، انہوں نے یہ عذر کر رکھا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انجمن کے حق میں وصیت کر دی ہے. انجمن کو خود قائم فرما دیا اور انتظامی امور اور دوسرے تمام امور میں جماعت کی سربراہ اور ہمیشہ کے لیے صدر انجمن احمدیہ ہوگی. اچھا، یہ وہ فتنہ اٹھا تھا، یہ اس کو فتنہ قرار دے رہے ہیں نا، جن لوگوں نے صدر انجمن احمدیہ کی بات کی ان کو یہ فتنہ باز قرار دے رہے ہیں. یہ وہ فتنہ اٹھا تھا جس کا حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے ہمیشہ کے لیے کلا کما فرما دیا. کیونکہ اس عبارت کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کے بعد خلافت کے سوا اور کسی انجمن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اگر انجمن مراد ہوتی، میں پہلے اگلا پڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ میں بہت خطبات میں جو سلسلہ میں نے شروع کیا، اور 13 اپریل کا بھی پہلا میرا خطبہ جو ہے اس میں بھی میں نے اس انجمن صدر انجمن احمدیہ قدس ثانیہ کے متعلق بہت سارا باتیں تفصیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں. اب یہ بالکل الٹ باتیں فرما رہے ہیں اپنے خطبے میں. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خلافت کے سوا اور کسی انجمن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اگر انجمن مراد ہوتی تو انجمن تو حضرت مسیح موعود السلام نے اپنی زندگی میں قائم فرما دی تھی. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس قدرت ثانیہ کا آنا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے میں جاؤں، میرے ہوتے ہوئے وہ قدرت ظاہر نہیں ہوگی. پس صاف پتہ چلا وہ قدرت ثانیہ انجمن نہیں بلکہ کچھ اور اللہ تعالیٰ سے تائید یافتہ وجود ہیں. یہ لوگ جو عبارتیں کھاتے پھر رہے ہیں، یہ کم کی جگہ زیادہ، زیادہ کی جگہ کم کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا یہ تائید یافتہ وجود ہیں؟ یہ لوگ جس قسم کے کام کرنے والے، یہودیوں کے کام کرنے والے. یاد رکھیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ انسان کبھی ایسے دجالی کام نہیں کیا کرتا. وہ تو ان دجالی چیزوں سے دین اسلام کو، قرآن پاک کی تعلیم کو مصفح کرتا ہے. جو حضرت اقدس آگے فرماتے ہیں، جو حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی قائم مقامی اور غلامی میں کھڑے ہوں گے. یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کو خدا نے کھڑا کیا تھا، الہام پایا تھا ان لوگوں نے. یہ تو اپنی، میں آگے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ تو سارا ایک تماشا انہوں نے کیا. میرا صاحب کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو بھی انہوں نے رد کر دیا، جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ یہ مقتدر ہے اپنے فیصلوں میں. وہ کھڑے ہوں گے. بس اس کی پہلی تفصیل حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ذات میں مجسم ہوئی. وہ خلافت اولیٰ، وہ خلافت تھی جس کے اوپر ساری جماعت کو باندھ کر اکٹھا کر دیا گیا. دیکھو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، فرما رہے ہیں کہ فتنوں کا سد باب کر دیا گیا اس پیغام میں جو انہوں نے حوالہ پڑھا. سب سے پہلے تو انہوں نے وہ فکرہ کھا لیا. یہ سد باب، یہ فتنے، آپ خود سوچو، غور کرو اے باب جماعت کہ کون فتنے پیدا کر رہا ہے. اس پیغام میں کیا حضور صاحب نے فرمایا؟ اس نے تو فرمایا تھا کہ اور سارے تم کام کرنا میرے بعد، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو. انہوں نے اس فکر کو پاڑ لیا، الگ کر دیا. بھی ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. فتنہ باز کون ہوا پھر؟ میں اس کی بات اب بتاتا ہوں. میں اس وقت میں احباب جماعت احمدیہ کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، یہ بات تمہارا جھگڑا ہوا تھا 1914 میں. 1914 تک تم بھی خلافت کے قائل تھے.
اور اس کے بعد یہ آپ حق پر تھے، صدر انجمن احمدیہ کو ہی آئندہ خلیفہ بنانا چاہیے تھا، لیکن خلیفہ ثانی غلطی کر رہا تھا، اس نے غلطی کی، بلکہ جماعت احمدیہ کو دو ٹکڑے کر دینے میں اس کا ہاتھ ہے، اور سب گمراہی پھیلانے میں اس بندے کا ہاتھ ہے۔ اس معاملے میں بہرحال تم حق پر تھے، صدر انجمن احمدیہ ہی حق رکھتی تھی، جس کو حضرت مسیح موعود صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ اس کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، پہلے خطبوں میں بیان کر چکا ہوں، آج پھر میں پڑھتا ہوں۔ آپ کا پرو صدر انجمن احمدیہ ہونا ٹھیک تھا، خلیفہ ثانی کا اس انجمن کو رد کرنا جو حضور صاحب نے قائم فرمائی تھی اور جس کو خلیفہ اول نے کہا تھا کہ یہ واقعی مجلس سے انتخاب ہے، وہ غلطی پر تھا۔ لیکن آپ نے یہ غلطی کی کہ آپ نے مرزا یوسف کی جماعت کو چھوڑ دیا، الگ اپنا گروپ بنایا، امارت قائم کر لی، خلافت کے خلاف ہو گئے۔ یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ سے دعائیں کرتے، جماعت میں رہتے، خدمت کرتے، جو ہوتا اللہ تعالیٰ بڑا مقتدر ہے، وہ قادر ہے، وہ چاہتا تو آپ لوگوں کی مدد کرتا اور بگڑے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کر دیتا۔ اب لوگ جماعت احمدیہ میں سارے ہم تو چل رہے ہیں، میں بھی جماعت احمدیہ قادیان میں ہی تھا نا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ فضل کیا۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں کسی کی تائید میں نہیں کر رہا، نہ میں پرو قادیانی گروپ ہوں، نہ میں پرو لاہوری گروپ ہوں، میں حکم و عدل کا مسیل ہوں۔ جس طرح اس نے حق اور عدل کے فیصلے کیے، میں بھی اسی طرح پابند ہوں یہ باتیں کرنے کے لیے۔ میں کسی کو خوشامد نہیں کر رہا، سچی بات بتا رہا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہی حکم و عدل میرے منہ سے بول رہا ہے، اس ٹائم وجود میرا ہے لیکن وہ بول رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا، مرزا طاہر نے کہا ہے کہ فتنوں کا سدباب فرما دیا گیا حضور سامنے اپنے پیروں میں، وہ کہاں انہوں نے سدباب کیا؟ انہوں نے تو بڑی سچی باتیں بتائی تھی کہ میرے بعد ان باتوں پر عمل کرنا، لیکن سب سے پہلے یہ جو سدباب کہہ رہے ہیں فتنوں کا، ان لوگوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کمی بیشی کرنی شروع کر دی اور فتنے اٹھانے شروع کر دیے۔ میں آپ بتاتا ہوں آپ کو صدر انجمن احمدیہ کے متعلق حضور صاحب فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جانشین ہے، یہ انہوں نے تو کسی انسان کو جانشین نہیں بنایا اپنی زندگی میں، اشارہ بھی نہیں دیا، ہاں ایک رنگ میں دے بھی دیا تھا، لیکن واضح طور پر انہوں نے صدر انجمن کو انہوں نے اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اس انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ زمیمہ الوصیت روحانی خزان جلد 20 صفحہ 325 پہ ان کے یہ الفاظ ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس ادارے کے متعلق جنہوں نے خود قائم فرمایا تھا، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے، یہ قیام اس صدر انجمن کا جنوری 1906 میں ہوا تھا، اور اس انجمن کا حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضور نے صدر مقرر فرمایا تھا، اور اس کے باقی جو اپنے ممبران تھے حضور صاحب نے خود ان کو چناؤ کیا تھا، یہ منتخب کیے تھے یا نامزد کیے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی رائے صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے۔ لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میری ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ ایسا امر ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ ہو، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے۔ دیکھو، یاد رکھیں لوگوں، اس صدر انجمن کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اجتہاد ہی کافی ہوگا۔ مرزا غلام افی اللہ عنہ 27 اکتوبر 1907، اور یہ مولوی محمد علی صاحب ان کو جو لکھا ہے حقیقت اختلاف، انہوں نے اس میں صفحہ نمبر 76 پہ حوالہ حضور کا لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ حوالہ غلط تھا تو یہ ان لوگوں نے مولوی منصف کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ ان کو چیلنج کرتے، پکڑتے، بلکہ عدالت میں لے کے جاتے۔ یہ سچا حوالہ ہے، اور جو خلیفہ طاہر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جماعت کی سربراہ اور ہمیشہ کے لیے انجمن احمدیہ ہوگی، یہ اہل پیغام کہہ رہے ہیں، تو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ حضور اسلام نے وہ صدر احمدیہ کو یہ مقام دیا تھا، اپنی زندگی میں دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب خلیفہ اول کا انتخاب ہوا تھا اس وقت بھی وہ صدر انجمن احمدیہ تھی، اس کو بنانے والی، اس کا صدر تھا وہ، اور اس صدر احمدیہ کے انتخاب کے ساتھ پوری جماعت کا رائے بھی شامل ہو گئی۔ انہوں نے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چن لیا۔
میں یہ جو کہہ رہے ہیں خلیفہ صاحب بھئی اس پیغام میں بہت سی فتنوں کا سدباب فرما دیا گیا ہے. میں چند باتیں، وہ تو فوت ہو گئے ہیں خلیفہ رابع صاحب، تو یہ خطبہ دینے والے 27 اگست 1993 میں موجودہ جو ان کا جانشین ہے میں ان سے پوچھتا ہوں اور ان علماء سے پوچھتا ہوں جو ان کے ساتھ اس کو سہارا دیے کھڑے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، بلکہ میں تو ان کو پہلے نصیحت کر چکا ہوں کہ چھوڑ دو اس بات کو، یہ قطعی بات ثابت ہو چکی ہے، سب جھوٹ ہے. اس جھوٹ کو کب تک تم رکھو گے؟ اس جھوٹ کو کب تک تم سہارا دیتے چلے جاؤ گے؟ اس شخص کو سمجھاؤ، بڑے طریقے سے سمجھاؤ کہ یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ جماعت ہے، اس سے اللہ سے نہ لڑو، نہ اس جماعت کو مزید خراب اور برباد کرو. جو حقیقت ہے اس کو مان لو. عالموں کو فرض ہے، اگر ان سے پہلے غلطی ہو بھی گئی ہے تو اب چاہیے کہ وہ اپنے رویے، اپنے طرز پر نظر ثانی کریں اور اس بندے کو سمجھائیں کہ جھوٹ کی پیروی نہ کرو اور یہ بندہ سچا ہے. اگر ان کو کوئی شک ہے میرے مقابلے پہ آ جائیں، ہم بات کریں گے MTA پہ، اس بات کی لائیو لوگوں کو دکھایا جائے کہ حقیقت کیا ہے. اچھا، یہ جو خلیفہ صاحب نے کہا ہے کہ فتنوں کا سدباب کیا گیا ہے، میں اس موجودہ ان کا جانشین سے پوچھتا ہوں، ان علماء سے بھی پوچھتا ہوں. صدر نمبر 1 صدر انجمن احمدیہ، جسے حضور صاحب نے اپنے بعد بطور مجلس سے انتخاب فرمایا تھا، یہ میں نے اب حوالہ پڑھا ہے. اس انجمن کو کس نے رد کیا؟ اس کو مجلس سے انتخاب خود حضور صاحب کے پہلے جانشین حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے 15 اکتوبر 1909 کو خطبہ عید الفطر میں رسالہ الوصیت، اس کو اسی صدر انجمن احمدیہ کو انہوں نے بھی مجلس سے انتخاب قرار دیا ہے. یعنی حضور صاحب کی یہ فرما رہے ہیں، میں حوالہ پڑھ دیا ہے. ان کے پہلے جانشین جو خلیفہ راشد تھے، وہ جماعت احمدیہ خلیفہ راشد آیا. محمدیت میں 4 تھے، 5واں بھی عمر بن عبدالعزیز آیا، لیکن وہ تو خلیفہ راشد بھی تھا، وہ ویسے وہ مجدد بھی تھا پہلا. لیکن احمدی خلافت میں یہ ایک انسان تھا جو خلیفہ راشد تھا، وہ بھی اس کو مجلس سے انتخاب قرار دیتا ہے. الوصیت کے متعلق اپنے تاثرات بیان کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس صدر انجمن احمدیہ جسے حضور صاحب نے اپنے بعد بطور مجلس سے انتخاب قائم فرمایا تھا، اس انجمن کو کس نے رد کیا تھا؟ میرا سوال ہے ان سے، یہ موجودہ جانشین سے اور علماء سے بھی، بڑی عزت کے ساتھ میں کر رہا ہوں، کس نے رد کیا؟ دوسرا، احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اسے خاندانی گدی میں کس نے بدلا؟ یہ دوسرا فتنہ ہے، یہ کس نے کیا تھا؟ حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کروانا، اور جب خلافت پر قبضہ ہو گیا تو پھر اپنی ملوکیت کو ہی قدرت ثانیہ بنا لینے کا فتنہ کس نے پیدا کیا تھا؟ میں مسعود صاحب سے پوچھتا ہوں، اور بتائیں مجھے، لوگوں کو بھی بتائیں، یہ ڈرامے کس نے کیے تھے؟ ختم تجدید کا فتنہ کس نے پیدا کیا؟ یہ جس کے متعلق میں خطبات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، دے رہا ہوں، یہ فتنہ کس نے پیدا کیا جماعت احمدیہ میں؟ جبکہ بانی جماعت اسلام نے فرمایا یہ تجدید کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ بند کرنے والے کون ہیں؟ کیا یہ کم فتنہ ہے؟ 5 مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے وقت سے پہلے پیش ہوئی مسلم موعود پر قبضہ کس نے کیا؟ یہ بھی فتنہ عظیم ہے جو ڈالا گیا جماعت احمدیہ میں. نمبر 6 آسم کی بشارت کے مطابق آپ کے بعد ظاہر ہونے والے 2 وجودوں مہدی مسعود اور مسیح موعود کو ایک بنانے اور اس جھوٹ کی تبلیغ کرنے کا فتنہ کس نے پیدا کیا؟ یہ بتائیں، یہ کس نے کیا؟ 1914 کے بعد احمدیوں سے آزادی ضمیر کا بنیادی حق چھین کر انہیں گنگے اور اسیر بنانے کا فتنہ کس نے پیدا کیا؟ یہ کس نے کیا ہے؟ خلیفہ رابع صاحب تو فرما رہے ہیں نا، اس میں پیغام کے مطابق اپنا تاثر دے رہے ہیں کہ اس پیغام میں بہت سی فتنوں کا سدباب فرما دیا گیا ہے. میں ان فتنوں کی وہ کون تھے فتنے پیدا کرنے والے؟ کسی نے نہیں کیے جماعت احمدیہ میں، یہ لوگ تھے کرنے والے، اور کہہ رہے ہیں لوگوں کی طرف اشارہ کریں گے فتنے انہوں نے ڈالے تھے. نمبر 8 قرآن کریم کی تعلیم کے برخلاف احمدیوں پر درجنوں چندے لاگو کر کے انہیں کس نے لوٹا؟ یہ بھی ایک فتنہ تھا. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے تو کوئی چندے نہیں لگائے لوگوں پر، انہوں نے 2 چندے، ایک وسیطی چندہ اور دوسرا چندہ کوئی بھی نام دے لیں کہ جو بھی جتنا چاہے، 1 پیسہ 2 آنے 10 آنے، جو بھی چاہے جس کی توفیق ہے وہ دے ضرور. چندہ لازمی انہوں نے کہا ہے، شرط لگائی ہے بھی لازمی دو جو اس جماعت کا ممبر ہے، لیکن انہوں نے شرح مقرر نہیں کی. یہ درجنوں چندے شرح کے ساتھ کس نے مقرر کیے لوگوں سے؟ حضرت مہدی و مسیح موعود کی منشا اور مقصد کے برخلاف
اپنی مذہبی آمریت کو مستحکم اور دائمی بنانے کے لیے وسیطی چندے کو ڈھال کس نے بنایا؟ مسعود صاحب یہ جواب دیں. جو آدمی تمہارے ساتھ کوئی سچی بات کرتا ہے تم سب سے پہلے اس کی وصیت کینسل کرتے ہو نا تم. یہ فتنہ کس نے ڈالا جماعت میں؟ کیا مرزا غلام صاحب کا یہ وسیطی چندہ یا تحریک جاری کرنے کا وسیط میں یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو بلیک میل کرنا میرے بعد؟ جو سچی بات کہہ دے اس کو اگر موسیت تو ہاں ٹھیک ہے جی بھائی یہ نہیں بولے گا، وہ وسیط کے پاس ہی گنگا ہو گیا. اگر بولے گا تو اس کو وسیط کاٹو. میں ان تمام موسیوں سے کہتا ہوں جو موسی ہیں اور ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ یہ ہم بات کریں گے سچی تو ہماری یہ وسیطیں کاٹ دیں گے. میں کہتا ہوں کہ کاٹ دیں، تم کم بولنا، تمہارے بولنے میں خدا کی رضا ہے، تم بولو، بے شک کاٹ دیں. تم خدا کی نظر میں موسی ہو، حتم سز کو پانے والے اور اس کی مشن تکمیل پر پہنچانے والے لوگ ہو. تم خدا کی جنت میں جاؤ گے. میں تمہیں کہتا ہوں میری بات نوٹ کر لو اور انہیں کے آگے بولو. کوئی خوف نہ کرو کہ یہ ہماری وسیطیں کاٹ دیں گے. کاٹ دیں وسیطیں. تم جنتی لوگ ہو حضرت مرزا صاحب کے فرمان کے مطابق جنہوں نے یہ تحریک جاری کی تھی. لیکن آج اگر تم نہیں بولو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم دھوکہ خوردہ لوگوں کو پھر کوئی جنت نہیں تمہیں ملے گی، کیونکہ تم ایک جھوٹے لوگوں کی پیروی کر رہے ہو. ان جھوٹے لوگوں کی پیروی تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گی، جہنم میں لے کے جائے گی. اس لیے ان سے قطع نہ ڈرو کہ ہم وصیت کی ہوئی ہے، پیسے کے تو اتنا دے چکے ہیں، یہ کیا ہوگا ہماری لاش کا. کچھ خدا کے بندوں کی لاشیں کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی. خدا ان کی حفاظت کرتا ہے. اگر کوئی نا انسان ہو تو خدا کے فرشتے اٹھ کے ان کے جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، ان کو ان کی تدفین بھی کرتے ہیں. یہ تمہاری خاموشی جنت کے لیے تم کر رہے ہو نا سب کچھ، لیکن ہیں گمراہ لوگ جن کے پیچھے تم چل رہے ہو. ان کی جھوٹی جو خلافت ہے، اقتدار ہے، تم اس کو تحفظ دے رہے ہو اس خاموشی کے ساتھ. اس لیے تم بولو اور ان سے سوال کرو، پوچھو کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ کیا میرا صاحب نے فرمایا تھا کہ ایسا تم کرو؟ آگے 10واں، خیانت پیشہ لوگوں کی طرح بانی جماعت اسلام کی تحریروں میں جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرنا اور زیادہ کی جگہ کم کرنا. کیا کمیت کی روح سے اور کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف لے جانے کا فتنہ کس نے پیدا کیا؟ مسعود صاحب بتائیں مجھے یہ سارا ڈرامہ کون ہے؟ تم نے کینیڈا میں جا کے خطاب کیا اس وقت جو جلسہ سالانہ کینیڈا ہوا، وہاں پہ تم نے بھی یہ اقتباس پڑھا تھا حضرت مرزا غلام صاحب کا. وہ کون تھا؟ وہ آپ کا بھی پردادا ہے. یہ خطاب پڑھا تھا آپ نے، یہ اقتباس الوصیت کا، آپ نے بھی وہ فکرہ کھا لیا وہاں پہ. تم کچھ سوچو، کیا تم اس کے جانشین ہو؟ اپنے پردادے کی تحریروں میں سے لفظ کھاتے پھر رہے ہو. چلو مرزا طاہر کو تو اپنی پڑ گئی، وہ تو بیچارہ بھاگ دوڑ میں تھا، یہ کیا ہو گیا، بس اس نے یہ غلطیاں کر لیں. کم از کم تم تو چاہیے تھا عقل سے کام لو. تمہیں مولوی سمجھا دیتے تم حضور یہ نہ کرو کام. تم نے بھی جلسہ سالانہ کینیڈا میں یہ بات کی ہے اور اس نے فکر کو نہیں پڑھا. بہر یہ جو ساری باتیں ہیں یہ فتنے ہیں کن لوگوں نے ڈالے ہیں؟ میں افراد جماعت سے کہتا ہوں کہ یہ سارے لوگوں ان فتنوں کے بانی خلیفہ ثانی صاحب اور اس کی اولاد اور اس کا یہ نواز صاحب کہہ لیں، یہ جو بھی ہے یہ موجد ہیں ان فتنوں کے، اور کہہ رہے ہیں لوگوں کو یعنی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یعنی وہ لوگ مظلوم بیچارے پھر رہے ہیں، بیچارے وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں احمدیت میں شریفانہ طور پر، ان کو ایک فتنوں میں ڈال چکے ہیں اور برباد کر چکے ہیں، احمدیت کی صف لپیٹ چکے ہیں. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ فتنوں کا سد باب. یہ فتنے تم ڈال رہے ہو، یہ تم نے ڈالے ہیں اور کسی نے نہیں ڈالے. ٹھیک ہے لاہوری جماعت سے ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے جماعت کو چھوڑا، الگ گروپ بنا لیا. باہر ان کو چاہیے تھا جب انہوں نے خلیفہ اول کو ایز اے خلیفہ تسلیم کیا تھا، کیا وہ خلیفہ نہیں تھا؟ ان کا کیا حق تھا اس خلافت کو چھوڑتے؟ یہ جھوٹی مقابلہ کرتے اس کا، ان کا جماعت میں رہتے کیا ہوتا؟ سہتے، اللہ ان کو اجر دیتا، لیکن الگ دو ٹکڑے نہ کرتے. بہرحال جو بشیر الدین نے شر پھیلایا جماعت احمدیہ میں، جماعت کو دو حصے میں تقسیم کرنے پر پھر ان کا بھی تھوڑا سا ہاتھ ہو گیا. کیوں گئے مقابلہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا کیونکہ آپ حق پر تھے اس وقت. اب یہ الگ بنا کے حضرت مرزا صاحب کو علیہ السلام کو نبوت سے فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ خلیفہ اول بھی حضور السلام کو ان کے نبی مانتے تھے، خلافت خلیفہ بھی تم مانتے ہو. یہ سب باتیں آپ کو بھی پھر کرنی پڑیں اور یہ سب تم نے بھی گمراہیاں پھر ڈالی اپنے گروپ میں. بہرحال میں احباب لاہور جماعت احمدیہ کو بھی کہتا ہوں کہ سمجھ سے کام لو. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت، اگر تمہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ساتھ کوئی محبت ہے، پیار ہے، عزت ہے، ان کی عظمت ہے تم کے دلوں میں، یا کوئی بھی گروپ اور بھی ہے، ان کو اگر ہے تمہیں درد ہے اس جماعت کا، تم ان مسائل کو بڑھاؤ نہ، ان کو کم کرو.
میرا دعویٰ اس وقت مؤعوذ ذکی غلام مسیح عظمہ ہونے کا ہے. میں آپ سب کو دعوت عام دیتا ہوں کہ یہ سب غلط باتیں ہیں جن میں آپ شامل ہو چکے ہو، ان کو چھوڑ کو. اگر میرے دعوے کے مسئلے سے میں کسی کو شک ہو، بالکل میدان میں آئے، میرے سے بات کرے. میں حق پہ ہوں، سچا ہوں. اس کے باوجود میں کبھی نہیں کہا کہ میں ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا اپنے متعلق، نہ کہنا چاہیے، نہ کسی انسان کا یہ حق ہے، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہے، بشر ہیں، غلطیاں لاظمی بھی ہو جاتی ہیں. میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی مثال کے طور پر لاہوری احمدیہ کا بندہ ہے، کوئی جماعتی احمدیہ کا ہے یا کوئی حقیقت پسند پارٹی والا ہے، بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے بھی کافی اچھے کام کیے ہیں، لیکن بہرحال وہ بیچارے پھر رہے ہیں. میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ بہت ہو گیا تم سے بھی، تم نے بہت نقصان اٹھائے سچی بات کہنے پر. لیکن اب ایک بندہ جو موعود ہے وہ آ چکا ہے. یہ مت سمجھو کہ جو تمہاری خواہشیں اس کے مطابق بندہ آئے گا. نہیں، وہ حکم و عدل کا غلام ہوگا، وہ حکم و عدل ہی ہوگا، اس کی باتیں ہی حکم و عدل، وہ انصاف کی باتیں کرے گا وہ، کیونکہ وہ مسیح موعود کی پیشگوئی میں شامل ہے اس کا غلام. تو چونکہ مسیح موعود کو، مہدی مسعود کو اللہ تعالیٰ نے حکم و عدل قرار دیا ہے، لہٰذا اس کی پیشگوئی میں شامل بندہ بھی حکم و عدل کی حیثیت رکھتا ہے. تو اگر کوئی بات ہو میرے دعوے کے متعلق، میرے سے بات کرو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ثابت ہو جائے کوئی میری غلطی، تو میں اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس میں کوئی انسان کی کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، نہ کوئی شرم ہوتی ہے. اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے. ہم نے ادھر جانا ہے، ہماری دائمی زندگی اللہ کے پاس گزرنی ہے. تو ہمیں اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس میں وقتی شرمندگی کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنا موقف بدل رہے ہیں، اس بندے کو ہم مان رہے ہیں، اس میں کچھ نہیں، آپ کی کوئی عزت نہیں جاتی، بلکہ عزت آپ کی بنے گی، آپ کی کم نہیں ہوگی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا حق اور سچ کو قبول کرنے کے بعد. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی انسان کے دل میں ہے جو میں غلطی کر چکا ہوں یا میری دعوے میں غلطی، میرے سامنے آئے، میری بات کرو. میں تو 19 سال سے کھڑا ہوں، 9 سال ہو گئے ہیں عام، 10 سال میں جماعتی احمدیہ قادیان میں، 10 سال میرا خلیفہ رابع کے آگے میرا مقدمہ تھا. میں پابند تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں خود اپنی بات نہیں کر سکتا تھا ان کی زندگی میں نے نہیں کی، کیونکہ وہ ذمہ دار تھے. جو انہوں نے کیا اس وقت وہ ذمہ دار ہیں، آگے وہ چلے گئے ہیں، وہ جانے خدا جانے. اس وقت وہ جانشین کو چاہیے عقل سے کام لے. اگر وہ پہلے نے غلطی کی ہے تم کیوں کر رہے ہو غلطی؟ بہرحال احباب جماعت لاہور سے بھی درخواست ہے کہ میں کسی کی طرفداری میں نہیں کہتا، جو باتیں آپ کی سچی ہیں وہ واقعی سچی ہیں. جو جھوٹ مرزا بشیر الدین محمود نے بولے یا غلط کام کیے وہ واقعی اس نے کیے. اور دوسرے جو گروپ ہیں کچھ چند، انہوں نے بھی بعض اوقات وہ سچی باتیں کی، ان کو بھی تکلیفیں ملیں، وہ بیچارے وہ خارج کیے یا بھاگ گئے، یا بہرحال ان سے بھی پھر مزید غلطیوں پر غلطی ہونی شروع ہو گئی. بہرحال ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ جو ہونا تھا ہو گیا. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ سارے، ان پڑھ نہیں ہیں، علم بھی ہے آپ کے پاس. آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا حضرت میرا صاحب علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق جو اللہ نے دی تھی، وہ اپنا قطعی علمی اور الہامی ثبوت لے کے کھڑا ہے. وہ ہر چیز آپ کے سامنے بول کے کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے. یہ کتنا جماعت میں فطور پڑ گیا ہے. یہ جو میں نے فتنے اس وقت میں پڑھ کے سنائے 10 فتنے ہیں. مجھ سے پہلے کسی نے یہ بات کی ہے کہ انجمن اشاعت اسلام کے لاہور کے لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں ان سے؟ نہیں، کیونکہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہی بندہ کیا کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مامور کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے، مبعوث کرتا ہے. یہ اس کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے اپنی جناب سے، پھر وہ اس علم کے مطابق جو فطور ہوتی ہیں، جو ان کا جو سدباب کرتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کی تجدید کرتا ہے، اور لوگوں کو مصفح کر کے اسلام کی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم وہ مصفح کر کے لوگوں کے آگے رکھ دیتا ہے، اور لوگوں کی جو شرور ہوتے ہیں، وہ گمراہیاں ہوتی ہیں، ان کو نکال دیتا ہے. بہرحال میں آپ سب لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ غور کریں اور ضد نہ کریں. جو ہونا تو ہو گیا. آپ کی ضد سے کیا ہوگا؟ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم نے تو اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی باتیں کرنی ہیں. ابھی تو بہت بڑا مشن ہے اس بندے موعود غلام کا. آپ لوگ گھر میں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں، میں پچھلے دنوں کل میں نے وہ ایک لیکچر بھی دیا کہ آپ ہندوؤں اور عیسائیوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا تھا کہ دیکھو پہلے گھر کو صاف کرنا پڑتا ہے، پہلے گھر ضروری ہے، اس کے بعد پھر دنیا ہے. میں آپ کی جماعتی احمدیہ کے علماء سے بھی، اپنے موجودہ قادیانی خلیفے سے بھی کہتا ہوں، اور انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو امیر ہے اس سے بھی کہتا ہوں، بڑی ادب سے کہتا ہوں آپ لوگوں کو، علماء جماعت لاہور سے بھی کہتا ہوں، یا اور گروپ جو ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، دیکھو یہ جو مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا حل نہ ہو، بالکل حل ہے. جو سچ اور جھوٹا اگر ہم بیٹھیں گے تو اس کا نکل آئے گا. سچ جو ہے پتہ لگ جائے گا سچ کیا ہے، اور جھوٹ کیا اس کو بھی پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد بڑے انصاف سے اور دیانتداری سے، بڑے تقوی کے ساتھ جو حق ہے اس کو قبول کر لیا جائے، جو غلطی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے.
اور کسی غلطی کے چھوڑنے میں انسان کی عزت کم نہیں ہوا کرتی بلکہ عزت بڑھتی ہے. اگر انسان کو عقل مند ہے بیٹھا، یہ جو میں لوگوں کو بات کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، اگر سننے والوں میں سے کوئی ایسا عالم بھی ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ غلطی ماننے میں کسی انسان کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے. اللہ خوش ہوتا ہے اس انسان سے کہ میرا بندہ بھولا میرے پاس میری طرف آ گیا. اس لیے آپ لوگ یہ جو چیزیں ہیں یہ لا علمی کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن میں بٹھا دی جاتی ہیں یا ان کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی ہم کیسے عقیدہ ہے ہم نے بنا ہوا، ہم کیسے اس کو چھوڑیں، اس کو مان لیں، یہ کیا ہوگا، ہمارا تو گروپ بنا ہوا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. جماعت احمدیہ کی جو جماعت ہے، میرا صاحب علیہ السلام نے قیام فرمائی تھی، وہ کوئی گروپ نہیں تھا، وہ ایک جماعت احمدیہ تھی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہ جماعت اب ہو جائیں کہ 1914 میں جو حضرت خلیفۃ المسیح اول چھوڑ کے گئے تھے. اس میں کوئی ایسی گل نہیں. میں سب سے پہلے میں کھڑا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، میرا ثابت کرو میرے نقطہ نظر میں کوئی غلطی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ اگر کسی انسان کے نقطہ نظر میں کوئی غلطی ہو تو اس کو اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کا لینے میں کوئی اس کی بےعزتی نہیں ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کوئی بےعزتی، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، جہاں پہ ہم نے دائمی زندگی گزارنی ہے وہ ناراض نام سے ہو جائے. دنیا کی چند دن اگر کوئی لوگ کہیں گے بھی یار تم گر پے ہو، کچھ نہیں، فضول باتیں ہیں لوگوں کی، عقل مند باتیں نہیں، یہ متقی لوگ نہیں کیا کرتے. اگر کوئی بے علم و جہل کہیں گے بھی 4 دن کہ یار یہ لوگ ان کو چھوڑنا پڑا، یہ تو چھوڑ دیا موقف، اور یہ قادیانی خلیفہ یہ تو ڈاؤن ہو گیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگوں کی بے علم لوگوں کی باتیں ہیں، بلکہ اگر وہ کرتے ہیں تو جہالت کی باتیں ہوں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، کیونکہ اگلی باتیں میں خطبہ جمعہ کی تفصیلی جو ہے مرزا طاہر کے متعلق وہ اگلے میں خطبہ جمعہ میں کروں گا. اب تھوڑا سا وقت ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ فکر کریں اور جماعت احمدیہ کو ایک کریں. اگر آپ کا حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ سچی عقیدت ہے اور محبت ہے، اگر باقی درد ہے اس انسان کا، میں اس کا آج غلام ہوں، اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر میری کوئی غلطی ثابت کر دے میں اپنے نقطہ نظر سے نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بالکل حق پر ہوں اور سچا ہوں. میں وہی ہوں جس کی میرا صاحب السلام کو خبر دی گئی تھی. آپ لوگ اپنے اندر یہ جرت پیدا کریں اور اب طاقت پیدا کریں کہ سچائی جہاں سے بھی ظاہر ہو جائے، کسی بچے کے منہ سے کیوں نہ نکل جائے، کسی امی کے منہ سے بھی نکل جائے، تو اس میں ماننے میں کوئی کسی کی بےعزتی نہیں ہے. بہرحال میں اپنے خطبے کو ان باتوں پر، اس نصیحت پر اور اس درخواست پر ختم کرتا ہوں. اگلی باتیں جو خلیفہ رابع صاحب کے خطبہ جمعہ سے متعلق ہیں، انہوں نے جو خطبہ دیا تھا 27 اگست 1993 میں، جو باتیں سب غلط باتیں انہوں نے بتائی تھیں، وہ پہلے آپ میرے 69 جو نیوز ہے وہ بھی پڑھ لیں، وہ لگا دی ہے. اسی اگلی باتوں کے متعلق میں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جو ہوگا یا خطبات ہوں گے اس میں ذکر کروں گا. ان باتوں پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے خدا، اے میرے علیم و خبیر خدا اور میرے زبردست تخت مالک خدا، اس سارے افراد جماعت جو ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ ڈال دے، اور جو ہم میں سے غلطی پر ہے وہ اس کو شعور دے دے کہ میں اگر اپنی غلطی کو چھوڑ دوں گا تو میری اس سے کوئی عزت کم نہیں ہوگی. اور ان کو کھڑے کر تا تیرے برگزیدہ بندہ جو حضرت محمد مصطفیٰ وسلم کا غلام عظیم تھا، اس کی جماعت سب سے پہلے ایک ہو جائے. اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ بہت کام ہے، اسلام بڑے دکھوں میں ہے، اسلام کی دگرگوں حالت ہے. آسم کی روح کیا سوچ رہی ہوگی اوپر. ہم نے بہت کام کرنے ہیں. جس جماعت نے یہ کام کرنے تو وہ آپ خود فرقوں میں بیٹھی ہے، ایک دوسرے پر وہ الزام لگا رہے ہیں، گالی گلوچ بد زبانی تک پہنچی ہوئی ہے. پر میں درخواست کرتا ہوں محمد عربی وسلم کے لیے، اس کی ذات کے لیے میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو واسطہ، حضرت بانی جماعت اسلام کا واسطہ دیتا ہوں تم لوگوں کو کہ اگر تمہارے دلوں میں محمد عربی وسلم کا کوئی درد ہے، عظیم امی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ان کے غلام کا، تو آپ چھوڑ دیں، ضدوں کو چھوڑ دیں، آ جائیں بیٹھ کے کسی جگہ پہ. یہ سارے ہم لوگ ایک وجود کو ماننے والے ہیں. ہم بات کر لیں، اس میں جو سچ ہے اس کو قبول کر لیں اور جو جھوٹ ہے اس کو چھوڑ دیں. اس میں ہماری اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر